رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذی الحجہ ہے. لہٰذا ان 10 دنوں میں جب انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے. یاد رکھیے رمضان کا آخری عشرہ جس کی راتیں زیادہ افضل ہیں اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس کے دن زیادہ افضل ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں انسان کو پھر خاص طور پر اچھے کاموں کی طرف رغبت کرنی چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آتے بھی ہیں یا نہیں, ہم اس سے پہلے ہی نہ دنیا سے چلے گئے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 10 دنوں کی پلاننگ کریں. صحابہ ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے. سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے, حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے, یعنی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے کہ لگتا کہ بس اب اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, آخری درجے تک. اب نیک اعمال میں سے افضل عمل جو ان دنوں کے لیے پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے, اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے محبوب ہے. یعنی نہ دن ان دنوں سے افضل ہے اور کوئی اور عمل اس سے افضل نہیں. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو, یعنی تحلیل, تکبیر اور تحمید. اب اس کے لیے یہ جو کلمہ نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے. اسی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی, الحمد بھی آ جاتی ہے, اللہ کی حمد بھی آ جاتی ہے, اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے. صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے, یعنی مل کے بھی پڑھتے. لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے, یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا. تو لوگ ان کی تکبیر سنتے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے. اب دیکھیے گھروں میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں یا کچھ, تو گھروں میں بھی تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیے, چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے. اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے, یاد دہانی, کہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں. بچوں سے پڑھوائیے, سننے سے بھی ریمائنڈر ہوتا ہے لیکن خود پڑھنا بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے, ان صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے, یعنی نفل نماز پڑھ کے جیسے تہجد کے پڑھے یا چاشت اشراق کے پڑھے یا پھر اس کے علاوہ, تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے. اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے, اور بازار والے تکبیر کہتے, یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا. کتنا بڑا علاقہ ہے منا کا, سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا. اب تو خیر اسپیکرز ہیں, اس وقت لوگوں کی اپنی آوازوں سے سارا منا گونج اٹھتا. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر, راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے, یعنی ہر موقع پہ کہتے. انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا, یہ صرف بازار کے لیے نہیں بلکہ بستر پہ بھی کہتے اور راستے میں بھی اور خیمے میں بھی اور ہر جگہ. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذی الحجہ میں تکبیر کہتی, اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی. یعنی مسجد میں مرد حضرات بھی تکبیر پڑھ رہے ہوتے تھے اور پیچھے عورتیں بھی مل کے پڑھ رہی ہوتی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبیرات اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے. عطا بن صائب کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن اور ابن معقل کے ساتھ نکلا اور ابو عبد الرحمن اونچی آواز سے تکبیریں کہتے جا رہے تھے. دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے. اس روزے کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور یہ دن 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں, خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں, اجر کا اجر ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. پھر اسی طرح یہ دن حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے, 9 ذی الحج کا دن, اور خصوصاً آگ سے رہائی کا دن ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ
سبحانہ و تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خود بھی پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ایک طرح سے پوچھیں کہ یہ کیوں آئے ہیں. فرشتوں کی گواہی بھی شامل ہو جاتی کہ یہ سب اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے آئے. اور پھر ساری فضیلتیں 9 ذی الحجہ پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ 10 ذی الحجہ جو ہے، جو عید کا دن ہے، وہ بھی بڑی فضیلت والا دن ہے. اور اس دن جو بہت اہم کام کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ قربانی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.